السلام علیکم، میں ہوں صبا عاطف علی کاوش امن نیوز سے۔ آج کی اہم خبر، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی پرفضا تقریب کا انعقاد ہوا چکری روڈ پر، جس میں نئے عہدیداران راجہ پرویز حشمت کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ مرکزی قیادت اور راولپنڈی سٹی کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات۔ تقریب میں شامل ہوئے چیئرمین گوارا راجہ وحید، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس شمالی پنجاب صدر چودھری ناصر، ضلع صدر شہزاد بٹ، تحصیل صدر کوئٹہ معاویہ جاوید، ضلع صدر راولپنڈی شہزاد اکبر بٹ، ورلڈ یوتھ ایمبیسڈر نوید احمد، ڈویژن صدر سید فرید حسین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مامو کامران اور ظہور کوہاٹی، صدر راولپنڈی سٹی خرم شہزاد، ڈویژن صدر سید فرید حسین شاہ، نائب صدر چودھری بلال، ایڈیشنل سیکرٹری راجہ اختر، جنرل سیکرٹری بشیر، انفارمیشن سیکرٹری سید عاطف علی بھی شریک ہوئے۔ تقریب کا مقصد ٹیم کی حوصلہ افزائی اور آگے کے لائحہ عمل کی تشکیل تھی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ بعد از مرکزی قیادت کے رہنماؤں نے لہو گرمانے والی تقریریں کیں۔ إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے رسول امی خاتم المرسلین اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کام نہ تھے عطاعت کے لیے فرشتے. میرے بھائیوں، جتنے بھی میرے بھائی جو میری IHRM ٹیم کا حصہ بنے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا ہے اور انہیں بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اور اس کے بعد شکریہ ادا کروں گا سید فرید حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے اتنا پیارا گلدستہ سجا کر پیش کیا، جس میں موتیے کے پھول، گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول. میں ان کے لیے سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا خرم بھائی کا. ماشاءاللہ واقعی اپنے اندر ایک سمندر ہے یہ. اس بھائی کے لیے بھی تھوڑی سی تالیاں ہونی چاہیے. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس ایسی دو ہستیاں موجود ہیں جو ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے. یقین کرے شاہ صاحب مجھے رات کو 12 بجے 1 بجے کال کر کے کہتے ہیں ناصر بھائی نوٹیفکیشن نکال دیں، ناصر بھائی یہ نکال دیں. میں نے کہا چلیے آپ حکم کریں، ہم نکالتے جائیں گے، آپ حکم کرتے جائیں گے. کیوں؟ ہم وہ بندے لے کے آئیں گے. اب سب 22 ادھر موجود ہیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس بندے کو نوٹیفکیشن دے جو نوٹیفکیشن لے کر آئے اور کام کرے. جو نوٹیفکیشن لے کے گھر بیٹھ جائے گا اسے ہم نے کبھی بھی نہیں رکھنا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے بہت ماشاءاللہ تعاون میرے ساتھ کیا، اور ان کی جو کرم بھائی انہوں نے بھی، اور آپ کی جتنے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت مزہ آیا آپ لوگوں میں. ابھی لمبی چوڑی بات تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ٹائم بھی بہت مختصر ہے. تو اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. میں وہ نہیں دی جاتی، اس بارے میں آج کی بحث کی کیا ہے؟ میں آپ کو بھائی جان بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی فرسٹ آف آل کیونکہ ہم کر رہے ہیں تنظیم سازی، اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے جو ہفتے والے دن ہے، جس میں بہت سارے مسائل ہم لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو 1122 ریسکیو کی ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر پنجاب پورے میں ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں سیف اینڈ لائف کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں جب کسی کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو وہ اوپر سے پانی کے ساتھ اس کو بجھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس کے علاوہ ہم محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر درخت پودے پورے پنجاب میں وہ بھی لگوا رہے ہیں. اس کے ساتھ محکمہ فوڈ کے ساتھ مل کر میری میٹنگ ہوئی ہے ان کے وجہ سے کہ کیسے ہم ان چوروں تک پہنچیں گے جو ملاوٹ کر رہے ہیں اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس پورے پنجاب میں شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ سنڈے سے پہلا میڈیکل کیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلر سیدہ میں ہوگا، اور اس کے بعد کوہوٹا گجر خان میں. تو اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا اس کے اوپر بھی ہماری لیڈیز وومن کی پوری ٹیم ہم پہلے اس کو اکٹھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جب عورتیں بیچاری جن کو طلاق دی جاتی تھی وہ بے آسرا ہو کے نہ تو ماں باپ کے پاس جا سکتی تھی نہ کسی جگہ پہ، لیکن شہزاد بھائی کی کاوشوں سے یقین کریں کلر سیدہ میں ہم نے ایک ان کے لیے ایک مخصوص جو ہے وہ جگہ بنائی ہے. یہ ان کے کریڈٹ ان کے لیے تاڑیوں کی. اسی طرح پورے پنجاب میں ایسے ہم کام کریں گے. تو باقی میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ، والسلام. میں جناب ریکویسٹ کروں گا ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب سید فرید حسین شاہ صاحب سے کہ جن کے دم قدم سے ہم سب یہاں آج جمع ہوئے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے چینل پاس مختصراً ہم سب کی نظر کریں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے سید فرید حسین شاہ صاحب کا. تمام دوستوں اور بزرگوں کو السلام علیکم. میں 2 منٹ لوں گا اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہماری اعلیٰ قیادت بھی یہاں پہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے راجہ صاحب کو اللہ پاک نے ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انسانی حقوق کے لیے پہلے بھی لڑتے رہے ہیں اور اب بھی لڑیں گے. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں
سٹی کے مغل صاحب جو ٹائیگر فورس کے بہت اچھے کارکن ہیں اور ان کے بہت اچھے اچھے کام ہیں اور انہیں ہم نے سٹی کا پریزیڈنٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بھٹ صاحب ہیں جو ضلع کے صدر ہیں اور طارق جنجوعہ صاحب ہیں ہمارے چیئرمین ضلع کے اور چودھری ناصر صاحب ہیں ہمارے پنجاب کے صدر. نوید صاحب ہیں رانا نوید صاحب ہیں. رائے صاحب کی شخصیت کو آپ سارے جانتے ہیں. باقی بھی جتنے بھی ہیں میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگ انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے اور اپنا قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ سر. مہربانی. میرا نام شہزاد بٹ ہے جی. اور جیسا ذکر کیا انہوں نے کہ مجھے ذمہ داری ملی ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے میزبان ہیں رائے صاحب ہیں. اس کے علاوہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ رانا نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ وحید صاحب ہیں, چودھری ناصر صاحب ہیں, معاویہ اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہلکا سا میں آپ کو ایک ٹچ دیتا چلوں کہ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ایک کون سی تنظیم ہے, اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے. تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا. خاص تو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے, میری آواز آپ کو آ رہی ہے اسی طرح سے؟ بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کا جو نام ہے وہی اس کی ایک پہچان بھی ہے, اس کی تعریف بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر مظلوم انسانیت آباد ہے ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور سب سے اہم چیز کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جو میرا تعارف تھا اس جماعت کے ساتھ, ہماری جو پریزیڈنٹ ہیں مولانا بشارت علی صاحب ہیں جو اس وقت تقریباً 58 ملکوں کے اندر اپنی تنظیم سازی کر چکے ہیں اور وہاں پہ ماشاءاللہ عوام کے لیے, مظلوم پچھے ہوئے طبقوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو میرا جو تعارف تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا جس کے اندر چائنا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اویغور مسلمانوں کے ساتھ, تو جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہر بندہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے یا اس کے اندر حدیں آتی ہیں. تو وہ اس بندے نے اس کو ایک ایسا سیمینار کیا اور ان لوگوں کے جو مسائل تھے وہ ہمارے سامنے پیش کیے. تو یہ میرا ان کے ساتھ پہلا تعارف تھا. پھر میں نے اس تنظیم کے باقی معاملات کو دیکھا کہ کس طرح یہ ہر گلی محلے, ہر رنگ نسل, ہر جماعت کے بندے کی مدد کر رہے ہیں. آج جو سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں, ہر عقیدے کے, ہر سوچ کے بندے شامل ہیں. یہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ کسی گلی کے کونے پہ, کسی دریا کے کنارے, کسی شہر کے اندر, کسی جماعت کے اندر, کسی تعلیمی ادارے کے اندر کہیں پر کسی پہ ظلم ہوگا ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم ہر قانونی, ہر سرکاری دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور اس کے لیے انصاف لے کے آئیں گے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور جو ذمہ داری مجھے ملی ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے تقریباً 5000 مربع کلومیٹر پہ, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس ہر بندے کی ذمہ داری مجھ پہ اب آ چکی ہے کہ جہاں کسی کے انسانی حقوق کی پامالی ہوگی وہاں ہمیں آواز اٹھانی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مظلوم طبقے کی آواز اٹھائیں. تو یہی اس جماعت کا ایجنڈا ہے. باقی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور میرا نمبر بھی اویلیبل ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. آپ ہمیں صرف ایک فون کال کی دوری پہ پائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. چھوٹے بھائی اور میری جو پی ڈی ڈسٹرکٹ سے میرے سیکرٹری جنرل بھی ہیں یہ بٹ صاحب, اور ایک بڑا پیارا سا بیٹا ہمارا بیٹھا ہوا خرم, اور مغل صاحب ٹیگر سے, یہ واقعہ ہمارے ٹیگر ہیں, اور میجر شکیل اور ضیاء جنجوعہ صاحب, رمضان جانی اور رضی صاحب, نمبردار صاحب, اور
موجود تمام قابل رسپیکٹ میرے معززین اور قابل رسپیکٹ عالم جو ہمارے مولانا ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات ہے، ہیومن رائٹس کیا ہے؟ اگر ہم ایک انسان بن کر سوچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر سوچیں، ہمیں تو یہ ہیومن رائٹس کا پرچم شروع سے پکڑا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پرچم تھما کے گئے کہ انسانیت کی نہیں، ہم نے تو جانوروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے مین جو چیز ہے اس سے باہر آنا ہوگا۔ دکھلاوا، منافقت، جھوٹ اور یہ جھوٹی شان و شوکت۔ ہم فقیر لوگ ہیں، عزت کرتے ہیں اس کی بھی جو ہمیں گالی بھی دے، لیکن رائٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کہ میرے سامنے میرے کسی بھائی کو، بھائی سے مراد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے یا اس کے علاوہ ایک انسان، اس کے ساتھ زیادتی ہو، میں اپنے ساتھ تو زیادتی برداشت کر لوں گا، اپنی ذات پہ تو گالی برداشت کر لوں گا، لیکن میں اس کے خلاف گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ تعلیم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب سے پہلے انسانیت کا پرچم لے کر کھڑے ہوں، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے۔ ہمیں 3 چیزوں سے خوف ہے۔ کیا؟ موت، وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں کوئی نہیں مار سکتا، کسی کی جرت نہیں۔ اگر جب خدا نے لکھ دیا اس کے ہاتھوں مرنا ہے تو اس موت کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ نمبر 2، عزت۔ میرا رب جب چاہے عزت دے، اگر کسی بڑے سے بڑے کو ذلیل کرنے پہ آ جائے تو وہ پیسہ اربوں کھربوں ڈالر والا بھی روڈوں پہ ہم نے دیکھا ہے رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی ایمان میں ہم سب کو رکھے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی کسی کو، میں یہاں سے یہ پانی کا قطرہ نہیں پی سکتا جب تک اس کی رضا نہ ہو۔ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن ہمیں چودھری ہو، راجہ ہو، ملک ہو، خان ہو، دیکھیں یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نسلوں میں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن ایک غریب، میرے خاندان میں بھی میرا یہی رنیال، یہ پیلو ٹھگیا کھاری مورت، یہ میرا علاقہ ہے، میں اس کی مٹی ہوں، میں یہیں کا پیداوار ہوں۔ ہم نے یہ غربت بھی دیکھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہل بھی چلائے، فصل بھی کاٹی، گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی، مری روڈ اسلامیہ ہائی اسکول میں 1 سے میٹرک کی، لیکن ہم نے سیکھا۔ مجھے آج 40 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے۔ سر، ہیومن رائٹس، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی تنظیم راجگان کی طرف سے، جس کا میں آل پاکستان کا چیئرمین بھی ہوں، میں اس ادارے کو چلا رہا ہوں گہوارہ، جہاں ہماری بچی ہیں یا بہنیں یا کچھ ہماری ان سے کچھ بھی سیپ ہو جاتا ہے، بچے پھینک دیے جاتے ہیں ہاسپٹل یا آؤٹ آف ہاسپٹل۔ ایک ادارہ گہوارہ، اس کا چیئرمین ہوں۔ یہ 4 ہاسپٹل ہے راولپنڈی کے، جس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اس کے ممبرز ہیں، ڈائریکٹر اس کا میرے گریڈ 22 کے افسر اس کے ممبر میں، اس ادارے کا چیئرمین ہوں۔ لیکن خدا گواہ کہ میں اس ادارے میں جب جاتا ہوں، وہ بچے مجھے ایسے ملتے ہیں جیسے میں ان کا باپ، نانا یا دادا لگتا ہوں، وہ چپک جاتے ہیں میرے ساتھ۔ یہ ہیومن رائٹس، ہم ہیومن رائٹس کے ساتھ جانی مالی ہر طرح کھڑے ہیں۔ بھائی صاحب، ہم خدا گواہ ہے، جان بھی حاضر ہے، یہ فارمیلٹی کی بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے ڈر نہیں ہے، ہم جان دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے 3 چیزوں کا اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا: جھوٹ اور منافقت کو اور یہ بناوٹ کو۔ ہم جب یہ نکال دیں گے، میں مزدوری کرتا ہوں، میرا کاری روڈ پہ ایک بزنس ہے، ایک عرصے سے میں 30 سال سے کر رہا ہوں۔ یہ کامران اپنا، یہ بچے میرے ہاتھوں کی پیداوار ہیں، یہ لوگ جو آج سٹی کے آئیے ٹیگر فورس والے، میں نے یہ نہیں دیکھا پاکستان مسلم، میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں اس کا۔ انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، لیکن
درس دینے والے کو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں فرعون وہی گزرا، موسیٰ وہیں سے گزرا، نیت ہماری نیتیں صاف ہو جائے. ہم نیتوں کا پہلے ہمارے یہاں کچھ کہا جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے، پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں یہ چیزوں سے نکلنا ہوگا. ہمیں جو بھی کام ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا. آپ یقین کریں کہ میں اولڈ ہوم میں گیا، وہاں پر بزرگوں سے ملا، میں اور راجہ ناصر اور اپنا کچھ دوست ہے ہماری پارٹی. یہاں ہم یہ میں بات کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا ایک ذمہ دار ہوں، لیکن ہمیں پاکستان مسلم لیگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے، پاکستان جماعت اسلامی دیگر سیاسی جماعتیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. مت کسی کو برا کو مت گالی دو، اپنے گربان میں جنگو، دوسرے گربانوں میں جنگنا چھوڑ دو. یہ سیاست یہ ہے ہیومن رائٹس. ہمارا ایک کو برا کہنا فلاں ہے، یار اپنے گربان میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. ہمیں اپنا احتساب کرنے کی، پڑوسی کے جاگنے کی بجائے اپنے گھر پہ جاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گربان میں جاگنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں دیکھنا کہ جناب ضیاء جنجوعہ صاحب کیا کر رہے ہیں یا طارق جنجوعہ کیا کر رہے ہیں. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے راجہ وحید کیا کر رہا ہے. مجھے اپنے گربان میں دیکھ رہے ہیں، اس سے باہر نہیں جانا. باقی برا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ خود اچھا ہو جائے گا جب اس کے برائی کے جواب میں اچھائی میں دوں گا. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کو اپنے اس ادارے میں بھی انوائٹ کریں گے، ہیومن رائٹس کو گہوارہ میں. اور اولڈ ہوم ہے ہمارا، چلڈرن ہوم گورنمنٹ آف پنجاب کے ادارے ہیں جس کو ہم رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ پنڈی ٹریڈ ونگ ہے ہمارا، جس سے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں یہ بٹ صاحب، اور میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. سر ہمیں یہ اس گاؤں میں سب سے پہلے ہمیں انڈیا کو برما میں ظلم ہوا ہے، وہ ناقابل برداشت تھا. لیکن میں یہ دیکھوں اس علاقے میں کس کا رائٹس نہیں دیا جا رہا. یہ ادھر ہم چلے جائیں رنیال دمیال یا جو ہمارے علاقے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہے. ہم ہیومن رائٹس یہاں سے شروع کریں. اپنے گھر کو پہلے صاف کریں گے، پھر پرچم لے کے آگے ہم جا سکتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو، جیسے صحابہ کی بات کی گئی، بلی کی یا کتی کے بچے، دیکھیں ہم امت کس کی ہے، بس اس کو دیکھ لیں. مردانگی مونچھیں رکھنے سے، بوسکی پہننے سے، یا یہ پراڈو یا ان پہ بیٹھنے سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے. یہ پچھان آپ کے کریکٹر کردار سے، مردانگی آپ کا اصول، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار ہے. اور ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے. اور خدا گواہ ہے کہ موت کو میں صبح اپنی ماں کے جوتوں کو چوم کر، آج بھی میری ماں مجھے جوتوں سے مارتی ہے، مجھے فخر ہوتا ہے. اس کے پاؤں کو چوم کر نکلتا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا. 62 سال عمر ہے میری، لیکن آئیں دوڑ بھی دیتے ہیں، دانت بھی دوڑا لیتے ہیں. بیسیکلی ہم دیسی لوگ ہیں، منافقت نہیں ہے، ممی ڈیڈی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب یہ عہد کر لیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، اپنے پڑوس کو، اپنے دوست کو دوست سمجھیں گے. یہ نہیں، آج سب سے بڑی یہ لاسٹ بات کہنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر اگر میں ریکویسٹ کروں گا عمل درآمد ہو. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اٹھ کے جاتا ہے تو اس کی ماں بہن کو اتنی بڑی گالیاں دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں یہ اپنی صفوں سے نکال کر اپنے دوست کی پٹھ کے اوپر دفاع کرنا ہوگا. اس کے منہ کے اوپر اس کو بےعزت کرے، لڑے، اس کے منہ کے اوپر اس کے ایسی پھیرے. لیکن پٹھ کے اوپر دشمن بھی ہے میری جان کا، میری اولاد کا دشمن ہے. میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بچی کا سر ننگا نہ ہو، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے سر ہم بھی سلامت رہیں گے. میں پریزیڈنٹ صاحب اور جناب ٹیگر فورٹ سے، اور پی ایم مرشد شاہ صاحب، طارق جنجوعہ صاحب، دیگر دوست بھیجے شکیل صاحب. تو میری درخواست ہوگی کہ ہم ایک دفعہ یہاں سے، میں مولوی نہیں ہوں، میں گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن عہد کر کے اٹھے کہ آج کے بعد ہم دوست کی پیٹھ کے اوپر اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد، ہیومن رائٹس زندہ باد.
آپ بھی زندہ باد. بھائی ہو گئے, اپنا جواد بھائی ہو گئے, اسی طرح میڈیا کے میرے بہت سارے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور خاص طور پہ میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا, اپنے میں کزنز ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج کی اس میٹنگ کو کامیاب کرنے میں آپ کا رول ہے. میں تو گھر میں سویا ہوا تھا, آپ نے سارے انتظامات کیے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. باقی جناب محترم صدر صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا اسپیشلی کہ اپنی گناہ مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لے کے آئے. اور جہاں تک میری بات ہے, یہ میرے دوست ہیں بابر صاحب, انہوں نے بات کی. میں 98 سے میرا ایک مشن یہی نعرہ ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں, اور زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا. تو پچھلے دنوں شاہ صاحب کا ایک چینل ہے, یہ میرا انٹرویو لینے آئے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس انٹرویو نے بہت سارے لوگ میرے رابطے میں کیے اور بہت سارے لوگ میرے رابطے میں ہوئے. پیر خلیفہ صوفی احمد نواز نقشبندی صاحب, آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. باقی تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ 6 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مہمانوں کے انتظار میں. الحمدللہ ہم مہمان نواز ہیں اور انشاءاللہ مہمان نوازی میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑیں گے. تمام دوستوں کے لیے میں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے, کوئی بندہ کھانے کے بغیر نہیں جائے گا. اور میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. گلے میں ذمہ داریوں کے پھول ڈالے جائیں. مبارک ہو. بہت شکریہ. یہ تو ہماری نیوز کی جان ہے. بہت شکریہ. مبارک ہو جی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھے مقصد کے لیے چنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں جی میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر دعا کے. بہت شکریہ سر آپ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرتے ہیں. آپ تمام اب آپ ذرا غور سے سنیں. یہ 2 چادریں مجھے 7 شریف سے ملی تھیں, جو میں نے ایک شاہ جی کو دی ہے اور دوسری میں اپنے پنجاب کے صدر جناب چودھری ناصر صاحب کو پیش کر رہا ہوں. اور یہ پنڈی کے جو سماجی کارکن ہیں مامو جی, آپ ان کے جناب ہیں ان کے مامو جی. سر میں نے آپ نے میرے اپنی والدہ کا نام لیا نا, مجھے رونا آ گیا اس وقت. میری والدہ سنی ہے میں پلیٹ فارم ہے جو دنیا میں نمبر 1 پہ آیا ہے الحمدللہ. ہماری ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے. ہماری ہیومن رائٹس ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں جن لوگوں کی حکومتیں بھی بات نہیں سنتی. ہمارے قائد آل ورلڈ پریزیڈنٹ رانا بشارت علی خان صاحب نے 270 تنظیموں کو اقوام متحدہ UNO سے بلیک لسٹ کروایا. 65 ملکوں کی جو پاکستان کے خلاف مختلف قسم کے سازشیں کرتی تھی توڑنے کے لیے. یہ وہ ہمارے قائد ہیں جنہوں نے ایک پوری دنیا میں ایک ایسا میسج دیا کہ ان قوتوں کو للکارا جو کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ سب ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں, بہت پیارے پیارے آپ نے کام بھی کیے ہوگے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے حلقوں میں. مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو مظلوم کے حق میں بلند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. آج کل اپنے علاقے کے مسائل سننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتا رہا ہے. صاحب, ہمارے قائد آل ورلڈ پریزیڈنٹ رانا بشارت علی خان صاحب نے پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے. جہاں ظلم ہوا وہاں ہمارے قائد کھڑے ہوئے. ہم نے کشمیر کے حق میں میرے بھائیوں یہ غور سے بات سننا میری,
आज आप यकीन करें, मैं दिल से आपसे बातें करने आया हूँ। हमारे कायद ने कश्मीर का केस क़ौम मुत्तहिदा में लगाया और ये साबित किया कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद किया जाए। बर्मा में, फ़लस्तीन में, चाइना के शहर में मजलूम मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी बंद करवाया और क़ौम मुत्तहिदा तक हमने वो उन लोगों की आवाज़ पहुँचाई जिन लोगों की आवाज़ कोई भी नहीं पहुँचा सकता था। ये है हमारा काम। असल पे इंसानी हकूक़ हम हैं, इंशाअल्लाह ताला आप हैं। हम मिलकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे जिन लोगों ने जालिम देखे। जुल्म देखना भी सबसे बड़ा जालिम लोग वो हैं जो जुल्म को देखकर भी चुप कर जाते हैं। हमने जुल्म को नहीं देखना, हमने लोगों को तफ़्फ़ुज़ देना। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बरादरानी इस्लाम, मालूम इंसानी तारीख़ में हुकूक़ इंसानी का जो पहला चार्टर्ड है वो खुतबा हिज्जतुल विदा की सूरत में मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, मगर जो तुम में मुत्तकी और परहेज़गार हो वही साहिब इज़्ज़त है। ये पहला खुतबा था जिसमें नबी करीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बुनियादी हुकूक बयान फरमाए और वो मुआशरा जहाँ औरत ज़िंदा दफन हो रही थी वहाँ औरत को रहमत की सूरत में बेटी बनाकर वो इज़्ज़त से नवाजा कि ख़ुद नबी करीम अपनी बेटी सैयदा कायनात बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस्तकबाल में खड़े हो जाते और दुनिया हैरान थी कि हम तो जूती से भी कमतर समझते हैं, लेकिन ये वो ज़ाते रसूल खुदा थी कि जिन्होंने बेटी को भी बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। बज़ाहिर फ़तह मक्का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये बुनियादी एक प्लेटफार्म है इंसानी खिदमत का। जिस तरह दुनिया के अंदर बहुत सारी NGOs और तंजीमें खिदमत कर रही हैं, उसी तरह ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल दुनिया के 52 से 58 मुल्क के अंदर इसका सेटअप मौजूद है। ये मुख्तलिफ इशूज़ पे बिलखुसूस जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है वहाँ अपनी आवाज़ उठाती है। किसी भी तरीके की जुल्म ज़्यादती हो, इज्तिमाई तौर पे ये हर जुल्म ज़्यादती के हवाले से अपनी आवाज़ उठाती है, हुकूक़ की बात करती है और फिर दीगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इसके आते हैं जो ये करती है। तो ये इसका बुनियादी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लीड कर रहे हैं राना बशारत अली साहब हमें इसको लीड कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और राना बशारत अली साहब के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हमारे भाई ने फरमाया चाइना के हवाले से, इनकी एक और बड़ी काविश आजकल सोशल मीडिया पे मैं आपको बयान करूं, वो ये है कि बहुत सारी हमारे दुश्मन हिंदुस्तान के अंदर नेगेटिव NGOs काम कर रही थी, प्रोपेगेंडा कर रही थी, जो पाकिस्तान के लिए मुखालिफ सिमत में काम कर रही थी, उनके लिए आवाज़ उठा के उन्होंने इंटरनेशनल तौर पे उनको बैन करवाया, जिस पर हम उनको सलाम पेश करते हैं, राजे का तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने अपना हक अदा किया। इसी तरह चाइना के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और अब उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला ये तंजीमी स्ट्रक्चर हमारा पाकिस्तान पूरे के अंदर जब मुनज़्ज़म हो जाएगा तो एक एक गली कूचे से आज का जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप है, चाहे वो और हरासगी के हवाले से और जो एक और बेरा रवि जिस पे हमारी आजकल नस्ल चल रही है, उसमें नस्ल क्या पूरी कल्चर चल रहा है, उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे और कश्मीर के इशू पे भी हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे, फ़लस्तीन के इशू पे भी भरपूर आवाज़ उठाएंगे और ये हमारे हुकूक की बात जहाँ पे भी होगी। अब तक के लिए काविश अमन न्यूज़ से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।